اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات 9:30 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ پوری دنیا میں اسے دیکھتے ہیں۔ آج کا بیان پوری فیملی کے ساتھ سننا، اپنے بچوں کو بھی سنانا، اپنی گھر والی کو بھی سنانا۔ آج کے بیان کا بڑا اہم ٹاپک ہے کہ حلال کمائی کے اچھے اثرات خود پر کیا پڑتے ہیں، اولاد پر کیا پڑتے ہیں، دنیا میں آدمی کیسے سکون پاتا ہے، آخرت میں کیسے کامیاب ہوگا۔ حلال کمائی کے اچھے اثرات، اس عنوان پر رات 9:30 بجے اسی چینل پر بیان کو ضرور دیکھیں اور دوستوں کو بھی اس بیان کے بارے میں دعوت دیں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے حیدرآباد سے۔ حیدرآباد سے ہمارے رپورٹر عبداللطیف صدیقی صاحب نے بتایا کہ ابھی بھی حیدرآباد میں احتجاج جاری ہے، کیونکہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے والے ملعون، مردود، خبیث راجہ سنگھ کو فوراً ضمانت مل گئی۔ کیا چل رہا ہے ملک میں آخر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ عدالتوں کا بھی مذاق بنا دیا گیا ہے۔ خیر، اس کو رہا کیا گیا تو لوگوں میں زبردست غم و غصہ ہے، کئی محلوں میں آندولن ہو رہے ہیں اور سب انسپکٹر سمیت 4 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس پر مظاہرین زیادتی کر رہی ہے، ایسے الزام بھی لگے ہیں۔ بی جے پی کے گستاخ اس خبیث ایم ایل اے کی تصویروں پر لوگ جوتے برسا رہے ہیں۔ دوبارہ گرفتاری ہو سکتی ہے۔ پولیس نے مزید 2 دفعات کے تحت راجہ سنگھ پر کیس درج کر لیا ہے۔ ایکچوئل میں گرفتار ہونا چاہیے اور جیل کے سلاخوں میں جانا چاہیے، اور اگر سچ میں مودی جی سچے ہیں اور بی جے پی امن اور شانتی چاہتی ہے تو ایسے خبیثوں کو رہائی ملنا ہی نہیں چاہیے۔ مگر کیا کرے، نپور شرما بھی آزاد، راجہ سنگھ بھی آزاد، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بی جے پی آخر ملک میں کیا چاہتی ہے۔ آئیے دوسری بڑی خبر اس وقت گیان واپی مسجد معاملے کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، گیان واپی مسجد معاملے کی سماعت مکمل ہو گئی اور خبریں ہیں کہ آنے والے مہینے 12 ستمبر کو عدالت فیصلہ سنائے گی۔ عدالت نے 12 ستمبر تک کے لیے فیصلہ محفوظ رکھ لیا ہے۔ دونوں فریق کی سماعت پوری ہو گئی ہے۔ گیان واپی مسجد معاملے کی سماعت کے دوران اورنگزیب کا نام بھی آ گیا۔ کاغذ مانگنے پر مسجد فریق کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ مسجد کی زمین اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی جائیداد ہے۔ اس معاملے میں مسلم فریق کی طرف سے دلیلیں پوری ہونے کے بعد آج ہندو فریق اعتراضات پر جواب داخل کرے گا۔
آئیے ناظرین، ریاست بہار کی بڑی خبر آ رہی. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی کو وہاں سے ذلیل اور رسوا ہو کر نکلنا پڑا، اور اب خبریں آ رہی کہ نتیش جی کمار نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا. وہ جو اسپیکر استعفیٰ دینے کو تیار نہیں تھے، آخر ان کو استعفیٰ دینا پڑا. اب جناب بی جے پی کو وہاں سے نکالا گیا، بھگایا گیا، ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا، نکال کر پھینک دیا گیا. تو اب سبق تو سکھائے گے نا مودی جی، بی جے پی سبق تو سکھائے گی نا. تو اب خبریں آ رہی ہے کہ آر جے ڈی لیڈروں کے یہاں سی بی آئی کے چھاپے شروع ہو گئے ہیں. یعنی اب آر جے ڈی لیڈر، ہو سکتا ہے نتیش کمار بھی نہ بچے، کیونکہ اتنا اچھا ہتھیار ہے مودی سرکار کے پاس، سی بی آئی اور ای ڈی. جس نے گڑبڑ کرا چھوڑ دو سی بی آئی اور ای ڈی کو. تو اب یہ جو گھٹیا حرکت ہے پورا ملک سمجھنے لگا ہے، اور بی جے پی سی بی آئی اور ای ڈی کا ناجائز طریقے سے اپنی اپوزیشن کو دبانے کے لیے استعمال کر رہی ہے، ایسا بھی اب ملک سمجھنے لگا ہے. آئیے نا دن بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں صدیق کپن ایک جرنلسٹ ہے کیرلا کے، جو اتر پردیش میں ایک دلت بیٹی کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا اور درندوں نے عزت لوٹ کر اسے ختم کر دیا تھا، بڑی بے دردی سے مارا تھا. صدیق کپن اپنے کیمرے میں اس پورے واقعے کو قید کرنے جا رہے تھے، یعنی سیدھا سیدھا یوگی اور مودی اور بی جے پی کی پول کھولنے جا رہے تھے. آخر سزا دی گئی اور جیل کے سلاخوں میں آج تک پڑے ہوئے ہیں. جی ہاں، یہ وہی سرکار ہے جو عورتوں کی سرکشا اور سمان کی بات لال قلعے سے کرتی ہے، اور اسی دن 11 ریپسٹوں کو آزاد کرتی ہے. ہر شخص نے سمجھنا چاہیے، جو گوبر بخت ہے، اندھ بخت ہے، ان کی بھی بیٹیاں ہیں، ان کے بھی گھر میں عورتیں اور مہیلائیں ہیں، انہوں نے بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ کون سی سرکار ہے جو ریپسٹوں کو آزاد کر رہی ہے. اور جو اس سرکار کے گناہ کو لانے کی کوشش کرنے جا رہا تھا اور کیمرے میں قید کرنے جا رہا تھا، وہ آج تک جیل کے سلاخوں میں بند پڑا ہے. خیر، صدیق کپن کے تعلق سے یہ خبر آ رہی ہے کہ آئندہ کل سپریم کورٹ میں اس کے معاملے کی سماعت ہوگی. اور ایسے ہی عمر خالد، جی ہاں، کس کیس میں اندر ہے سب جانتے ہیں. تو عمر خالد کی ضمانت کی درخواست پر بھی سماعت یوں سمجھیے کہ 25 اگست کو یعنی ہوئی ہے. اب خبریں آ رہی ہے کہ دلی پولیس کی طرف سے پیش ہونے والے اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر نے کہا ہے کہ میں ان کی چیٹس سے یہ ظاہر کروں گا کہ وہ یہ کیسے کہہ رہے کہ یہ احتجاج یہ مظاہروں میں زیادہ ہندوؤں کو لاتے ہیں تاکہ یہ سیکولرازم کی طرح دکھائی دے. خیر، ابھی عمر خالد کی درخواست ضمانت کی مخالفت انہوں نے کی ہے گزشتہ، یعنی آج جو ہے 25 اگست ہے، آج ان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہے، اور فی الحال وکیل ان کی مخالفت کر رہا ہے. دلی دنگوں کے جتنے آروپی ہیں سب آزاد گھوم رہے ہیں، اور عمر خالد ابھی تک جیل کی سلاخوں میں ہیں. آئیے ناظرین، کانگریس کو لے کر اس وقت بڑی خبر آ رہی، 2 بڑی خبریں کانگریس کو لے کر آ رہی. پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ سونیا گاندھی علاج کے لیے بیرون ملک جائے گی. اس دوران پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی اور جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی بھی ان کے ساتھ ہوں گے، یہ خبر آ رہی ہے. اور دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ کانگریس کی صدارت ادھیکشتا کو لے کر ابھی بھی کنفیوژن ہے، اور ابھی معاملہ کانفیڈنس میں ہے. کون کانفیڈینشیل ہے، کون رہے گا، ابھی تک کی یہ پتہ نہیں ہے. لیکن اتنی تو خبریں آ رہی ہے کہ سونیا جی نے کانگریس کی ادھیکشتا قبول کرنے سے سختی سے انکار کر دیا، اور اشوک جی گہلوت سے یہ کہا کہ آپ صدر کا، ادھیکش کا عہدہ سنبھالیں. اب یہ جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ کانگریس کو خاندانی پارٹی بتاتے ہیں، فیملی واد بتاتے ہیں، فیملی کی پارٹی بتاتے ہیں، ان کے منہ پر یہ بڑا جوتا ہے کہ سونیا گاندھی گہلوت سے کہہ رہی کہ صدر تو تم کو بننا ہے. حالانکہ اشوک گہلوت کئی بار کہہ چکے ہیں کہ کانگریس کے سبھی لیڈر راہل گاندھی کو صدر کے عہدے پر دیکھنا چاہتے ہیں. اب وقت بتائے گا کہ صدر کون بنتا ہے. آئیے ناظرین، بلقیس بانو کو لے کر چونکانے والی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، آخر ایسا نہیں ہے کہ بی جے پی میں سبھی لوگ جو ہے وہ ریپسٹوں کو آزاد کرنے کی سمرتھن کر رہے ہیں. اچھے لوگ بھی کچھ تھوڑے ہی صحیح لیکن ہیں. بی جے پی کے سینئر لیڈر ہے، گجرات کے سینئر لیڈر ہے شانتا کمار. جی ہاں، انہوں نے
بلقیس بانو کے مجرموں کو، ریپسٹوں کو جو بی جے پی سرکار، گجرات سرکار نے آزادی دے دیا، 15 اگست کا مذاق اڑایا، جشن آزادی کا مذاق اڑایا، آزادی کے امرت مہوتسو کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ خود نریندر مودی ادھر لال قلعے سے اس دن مہیلاؤں کی سرکشا کی بات کر رہے ہیں تو نریندر مودی کا بھی گویا کہ اپمان ہو گیا، ان کی بھی بے عزتی ہوئی۔ اب ایسی تمام گھٹیا حرکتیں بی جے پی نے کی ہے تو بی جے پی کے ایک سینئر لیڈر ہے شانتا کمار، انہوں نے بھی گجرات حکومت پر سخت تنقید کی کہ بڑا گھٹیا اور نیچ فیصلہ گجرات حکومت نے لیا ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ بلقیس کے مجرموں کو پھانسی پر لٹکایا جائے، گجرات حکومت اپنا فیصلہ واپس لیں اور اس کیس میں قصوروار ٹھہرائے گئے لوگوں کو پھانسی دے دے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نریندر مودی سے بھی اس معاملے میں بات کروں گا۔ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے دلی سے۔ جی آپ کو یاد ہوگا آج سے 3 دن پہلے منیش جی سسودیا نے کہا تھا کہ مجھ کو لالچ دی گئی کہ ہم تمہیں دلی کا سی ایم بنا دیں گے، اور ای ڈی سی بی آئی یہ تو سب ہمارے اپنے ہیں، ہمارے کہنے پر جاتے ہیں، ہمارے کہنے پر رک جاتے ہیں، تو یہ سب تمہارے پر جو ای ڈی وی ڈی کی سی بی آئی کی کارروائی چل رہی ہے سب ختم ہو جائیں گے اور سی ایم بنا دیں گے۔ اور آج پھر عام آدمی پارٹی نے، اروند جی کیجریوال نے بڑا الزام بی جے پی پر لگاتے ہوئے کہا ہے کہ اب بی جے پی نیچ اور گھٹیا حرکت کرتے ہوئے جو مہاراشٹر میں حرکت کی ہے وہ دلی میں کرنا چاہتی ہے، اور آپ پارٹی نے کہا ہے کہ ہمارے ودھایکوں کو توڑنے کے لیے 20 کروڑ روپے کی رشوت بی جے پی دے کر ہمارے ودھایکوں کو ہم سے توڑنا چاہتی ہے۔ تو خیر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ منیش جی سسودیا آپ کے ودھایک بڑے سستے ہیں، ہمارے یہاں تو کم از کم 50 کروڑ وہ نعرہ لگائے نا اپوزیشن لیڈروں نے، 50 کھوکے باقی سب اوکے، تو ہمارے تو 50 کھوکے 50 کروڑ مل رہے تھے، تو 20 کروڑ یعنی آپ کے یہاں بی جے پی نے بڑی کم بولی لگائی ہے۔ خیر یہ الزام ہے آپ پارٹی کا بی جے پی پر کہ وہ ہمارے ودھایکوں کو 20 کروڑ دے کر توڑنا چاہ رہی ہے۔ آئیے ناظرین کشمیر کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ کشمیر سے ہمارے رپورٹر مولانا حبیب الرحمان نے بتایا کہ عمر عبداللہ کا بڑا بیان آیا ہے بی جے پی سرکار کے گھٹیا فیصلے کو لے کر۔ جی ہاں، عمر عبداللہ نے کہا کہ بی جے پی سرکار جو غیر مقامیوں کو، جو کشمیر کے نہیں ہیں، بی جے پی ان کو وہاں لے جا کر ووٹ دلوانا چاہتی ہے، ان کو بسا کر غیر مقامیوں کو ووٹ دلوانا چاہتی ہے، کیونکہ بی جے پی جانتی ہے کہ کشمیری جو ہے ہم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے بی جے پی وہاں پر گھٹیا سازش کر رہی ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ غیر مقامیوں کو ووٹنگ کا حق دینے کی سازش کا مقابلہ ہر کسی کو ووٹر لسٹ میں اپنا نام درج کر کے ہی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی گویا کہ عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کی عوام سے یہ کہا کہ بیدار ہو جاؤ اور اپنا نام ووٹر لسٹ میں چیک کرو، نہیں ہوگا تو درج کرواؤ، غلط ہوگا تو صحیح کرواؤ، اور اسی طریقے سے ہم، یعنی عمر عبداللہ نے کشمیریوں سے کہا کہ اسی طریقے سے ہم بی جے پی کی اس گھٹیا سازش کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یعنی انہوں نے، عمر عبداللہ نے یہ کہا ہے کہ بی جے پی کی اس نیچ سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ایک پشتینی باشندے کو اپنا کردار نبھانا ہوگا۔ اس وقت ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ گزشتہ کل اسمبلی کے احاطے میں ادھو جی ٹھاکرے اور شندے دونوں گروپ کے دھڑوں میں ہاتھا پائی ہوئی۔ حکمراں اور اپوزیشن ارکان اسمبلی کی نعرے بازی اور ہنگامہ آرائی کی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ جی آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر میں بڑی گھٹیا طریقے سے بی جے پی نے حکومت کو گرانے کا کام کیا ہے، اسی کو لے کر باقاعدہ اپوزیشن کے تمام لیڈران، ممبران اسمبلی، ودھایک روزانہ الگ الگ نعرے لگا رہے ہیں۔ جیسے گزشتہ 2 دن پہلے انہوں نے لگایا تھا آلے رے آلے غدار آلے، اور اس سے 2 دن پہلے لگایا تھا 50 کھوکے باقی سب اوکے۔ تو ایسے نعرے جو ہے وہ شندے گروپ کے دل اور دماغ کو ایک دم کھٹک رہے ہیں، یعنی بڑے تلملا رہے ہیں لوگ۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایسے نعروں سے بیچارے ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا تھا۔ تو اب یہ خبریں آ رہی ہے کہ اسمبلی کے احاطے میں ادھو اور شندے دھڑے میں ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ لگاتار نعرے بازی سے اپوزیشن پارٹی جو نعرے بازی لگا رہی ہے، تو شندے گروپ بالکل یوں سمجھیے کہ ایسے خطرناک نعرے سن کر بوکھلا گیا ہے۔
اور خبریں آ رہی ہے کہ دونوں گروپوں میں ہاتھا پائی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہوئے نظر آئے اور ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے بھی دکھائی دیے ہیں. اور خبریں ہیں کہ جس نعرے سے سب سے زیادہ یہ لوگ تلملا رہے ہیں شندے گروپ، تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آلے رے آلے غدار آلے، اور جو نعرہ زیادہ جو فیمس ہو گیا وہ 50 کھو کے باقی سب اوکے، یعنی 50 کروڑ جو دے کر ان کو گودی میں لیا گیا اور حکومت گرائی گئی. تو یہ نعرے کی وجہ سے، اپوزیشن کے اس نعرے کی وجہ سے زیادہ کھلبلی مچی ہے. اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے ممبئی سے مولانا مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ جامع مسجد نے اذان ایپ کا افتتاح کیا، اوپننگ کی اذان ایپ. جی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگوں کو اذان کی آواز صبح صبح کھل رہی تھی، لیکن حالانکہ وہ ان کو کھل نہیں رہی تھی، وہ ان کی بیچاروں کی روزی روٹی ہے. مسلمانوں کے خلاف جب تک کہ نہیں بولیں گے تو ان کو روزی روٹی نہیں ملے گی، ٹکڑے نہیں ملیں گے. تو خیر جن لوگوں کو کھل رہی تھی، لیکن ہوتا ہے نا، ہمارے قرآن میں کہا گیا ہے، پوتر قرآن نے کہا ہے کہ شر میں بھی خیر ہوتا ہے، کرنے کچھ جاتے ہیں شیطان اور ہو جاتا ہے کچھ اور. تو جناب جامع مسجد نے اذان ایپ کا افتتاح کیا. مہاراشٹر کالج کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی کوشش رنگ لائی. اب اس ایپ کے ذریعے سے، اذان ایپ کے ذریعے سے ڈائریکٹ سب لوگ اپنے اپنے موبائل میں، اپنے اپنے گھروں میں اذان سن سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے فرمان جاری کیا ہے. اس فرمان کی وجہ سے فجر کی اذان اب پورے ملک میں لاؤڈ اسپیکر پر نہیں دی جا رہی ہے. جامع مسجد نے ممبئی نے ایپ کی شکل میں اس کا سبسٹیٹیوٹ تلاش کیا، متبادل تلاش کیا اور ایپ تیار کیا. الصلاح نام کا یہ ایپ آپ کو آپ کے پلے اسٹور پر مفت میں دستیاب ہے. جو چاہے اس ایپ کو مفت میں فری ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر. جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں. ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے. یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو. ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے. اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں. انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا. وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے.